ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی عظیم مناظر اسلام مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت پر اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں گے۔ محبت بھرے انداز میں حضرت صاحب کا استقبال کیجئے گا۔ سارے علماء موجود ہیں، سبھی داد لیتے رہتے ہیں، آج داد دینے کی واری ہے۔ محبت کے ساتھ اظہار کیجئے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائه بالہدى والیقین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك یا رحمة للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کے مین کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام علماء کرام بحمد اللہ تعالی آج کی یہ عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت کانفرنس تحریک اصلاح امت کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے۔ تحریک اصلاح امت قصور جس میں ہم شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں،
اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت حضور کی عظمت و شان کے صدقے سے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم جن احباب نے اس محفل پاک کا انتظام کیا، بالخصوص مجھے بتایا گیا کہ یہ تحریک اصلاح امت جو ہے وہ علماء کا ایک پینل ہے اور اس میں تقریباً تمام اراکین علماء، ائمہ مساجد اور خطبہ ہیں۔ انہوں نے سمجھے کہ اپنے سارا تحت انتظام کر کے تو یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، میلاد پاک کی محافل ہوتی ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات، حضور کو جو شان عظمت، مقامات و مدارج و معارج عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شان، ہر عظمت وراء الورا ہے۔ حضور کا ایک سٹیٹس اور ایک حضور کا مقام اور حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنایا۔ محبت سے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ علماء نے، خطبہ، مبلغین اور ائمہ مساجد وہ داد لیتے بھی رہتے ہیں، تو آج دینے کا موقع ہے۔ آپ نے محبت سے گج بج کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ عظمت و شان مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ انشاءاللہ میں جو اپنے انداز سے بیان کروں گا، عوام الناس بھی ہے تو میں انشاءاللہ پورے ذوق اور محبت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں سوالات کی نشست بھی ہے، انشاءاللہ ہم نے وہ بھی اس کو اٹینڈ کرنا ہے، تو بڑے ذوق کے ساتھ باذوق طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے۔ جتنی دیر بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں مختصر اور جامع طریقے سے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضور کا مقام ختم نبوت ہے، اللہ رب العزت نے حضور کو یہ انفرادی امتیازی خصوصیت عطا فرمائی کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے یہ عظمت و شان اللہ نے صرف اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی۔ اب دیکھیے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو نبوتیں ملی، رسولوں کو رسالتیں ملی۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا افتتاح بھی ہمارے آقا کی ذات پر کیا، اختتام بھی رب نے اپنے سونے حبیب پر فرما دیا۔ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے ذرا مجھے۔ افتتاح بھی حضور پر، اختتام بھی حضور پر۔ عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے وصف نبوت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حدیث کی درجن کتابوں کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ امام بخاری التاریخ الکبیر میں لے کے آئے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المصنف میں لے کے آئے، امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے، امام ابو بکر ابن خلال السنہ میں لے کے آئے۔ حدیث کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر مختلف متعدد صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور یہ فرمائیں اللہ نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ وجبت ہے ثبتت، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ کنت نبیا، علماء جانتے ہیں کہ علم معانی کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے کانا یکونو، کنت اکونو، کانا یکونو کا صیغہ اور فعل جہاں استعمال ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، جہاں مسند الیہ زمانہ گزشتہ، زمانہ ماضی میں مسند سے متصف ہو چکا ہو، اس کو تعبیر کرنے کے لیے کانا یکونو کا ذکر اور استعمال کیا جاتا ہے۔ حضور نے جواب میں کنتو کہہ کے یہ بتا دیا، کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد، یعنی میرے تشخص کو، میرے پیکر کو، میری روح کو
میرے نور کو اللہ نے اس وقت وصف نبوت سے متصف کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان موجود تھے. روح اور جسم کے. تو حضور فاتح دیوان نبوت ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں فاتح دیوان نبوت، یعنی نبوت کا دروازہ دیوان اللہ نے اپنے حبیب پر کھولا، اور حضور خاتم دور رسالت ہیں. اللہ نے رسالت کا دروازہ بھی اپنے حبیب پر بند فرما دیا. امام فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ذرا سارے بول کے کہو سبحان اللہ. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ختم دور اور حضور فاتح بھی ہیں، حضور خاتم بھی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا مقام اور حضور کا شرف یہ ہے کہ اللہ نے دیوان نبوت کھولا بھی حبیب پر، اور اللہ نے دور رسالت اپنے محبوب پر ختم فرما دیا. جب مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف فرما ہوئے، امام بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ کی دوسری جلد میں یہ حدیث لے کے آئے. انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات و تسلیمات مسجد اقصی میں جمع ہوئے، حضور کے پیچھے نماز ادا کی، نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنی عظمتوں کے خطبے پڑھے، اور آخر میں اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضور نے کہا یا معاشر الانبیاء، اے نبیوں کے گروہ، کلکم اسنا علی ربی و انی مسنن علی ربی. تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی، اب میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں گا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولون وهم الآخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما. اے گروہ انبیاء مرسلین، تم اپنے رب کی ثنا بیان کر چکے ہو، اب میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، اور حضور نے خطبہ کیا پڑھا کہ اس ذات کے لیے تمام خوبیاں ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے کتاب وہ دی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، اور امت وہ دی ہے جو ساری امتوں سے بہتر اور افضل والا امت. اللہ نے محبوب کو ہر شے عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ کہہ دیں محبوب سے ذرا. کتاب دی تو ساری کتابوں سے اعلیٰ، امت دی تو ساری امتوں سے. یہ ختم نبوت کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے. قرآن مجید کے اندر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے جو آیات علماء نے کوڈ کی ہیں،
تو ایک اسلوب ختم نبوت کا یہ بھی ہے، میں آخر میں انشاءاللہ بات کو لے کے واپس آؤں گا، کہ حضور کو اللہ نے ہر چیز عرف و اعلیٰ برتر و بالا عطا فرمائی. فرمایا کتاب دی تو وہ جس میں ہر شے کا بیان، اور امت دی تو ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ عطا کی ہے. اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے بوجھ ہلکے کر دیے. وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اللہ نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند کر دیا. اتنا بلند کیا کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اغروا علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد تم الالہ اسم النبی الاسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مبارک پشت پر مہر نبوت رکھی جو نور الہی سے چمک رہی ہے. دم الالہ اسم نبی الاسمہ، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کا وظیفہ نہیں پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا. اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا. دلائل النبوہ میں امام بیہقی حدیث بیان کرتے ہیں، جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب نبیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے گروہ انبیاء، محمد مصطفیٰ نے جو اپنی عظمت شانیں بیان کی ہیں، ان عظمتوں شانوں کی وجہ سے محمد سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ قرار پائے. بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمت اللہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی. جسے جسے آتا مل کے محبت سے پڑھ لے، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے گروہ انبیاء مرسلین سن لو، آج محمد مصطفیٰ نے نبیوں رسولوں کے سامنے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارے رسولوں سے افضل قرار پائے. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. تو جو ہے کیونکہ کام ہے ان کے ذکر سے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. جنہوں سمجھ لگی سارے وہاں بنا سبحان اللہ کہہ دیں. امام فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا
شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ بلبل کا کام ہے گل کا ذکر کرنا. جب موسم بہار ہو پھول اس کے سامنے ہو تو وہ شکر کرتی ہے کہ گل مل گیا. وہ گل کا ذکر مقصود ہے اسے, گل کی صحبت مقصود ہے اسے. وہ گل کا ذکر کرتی ہے, باغ میں گل ہو تو کہتی ہے شکر ہے گل مل گیا, اور اگر گل نہ ملے تو وہ ہجر میں کہتی ہے ہائے گل ہائے. بس ذکر گل کا مقصود ہے. امام فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. تو حضور کا ذکر کرنا ہے, آپ کریں یا میں کروں, اللہ کے فضل و کرم سے حضور کا محب, حضور کا دیوانہ, حضور کا عاشق وہ ذکر مصطفیٰ سن کے جوم جاتا ہے. اچھا ایک ہوتا ذکر سننا اور ایک ہوتا ذکر سن کے جومنا. ذکر سن کے جومنا بھی چاہیے. میرے شیخ طریقت پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ سمودری شریف والے وہ فرمایا کرتے بندہ خدا جب نعت پڑھی جائے حضور کا ذکر ہو تو سن کے جوما بھی کرو. سن کے کیوں؟ فرمایا کہ دیکھا گاؤں دیہات کے اندر پرانی مائیاں وہ جب چاٹی کے اندر مرتبان کے اندر اچار ڈالتی ہیں نا تو وہ گاہے بگاہے اس کو ہلاتی ہیں, اس کو پلٹتی رہتی ہیں, ہلاتی رہتی ہیں کہیں الی نہ لگ جائے. فرماتے ہیں ذکر مصطفیٰ سن کے جوم جایا کرو, کہیں تمہارا عشق جو ہے وہ ماند نہ پڑ جائے. حضور کا ذکر سن کے جوموں گے عشق تازہ ہو جائے گا. عشق تو اس نہیں بالکل جامد ہو کے بیٹھے رہنا. حضور کا ذکر اللہ کے فضل و کرم سے ہم عشق والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے امام بھی عشق والے ہیں, محبت والے ہیں. سینکڑوں کتابیں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے لکھی. جس طرف سے عظمت مصطفیٰ کے خلاف حملہ ہوا آپ نے قلم اٹھایا اور ان کا علمی تعاقب کیا. لیکن جب پوچھے کہ حضور آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی, مخالفین کی, دشمنوں کی گالیاں تک کھائیں اور انہوں نے پھپتیاں تک آپ پہ کسیں, تو یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس سے نجات ہو جائے گی. تو امام فرماتے ہیں اللہ اکبر, ایمان ہے عشق مصطفیٰ, جہاں ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. اور فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سامنے بندے ذوق والے بیٹھے ذرا سارے مبنہ کو سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا, اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا, خاتم الانبیاء بھی بنا دیا. یہ حضور کی عظمت ہے. دیوان نبوت کھولا بھی حضور نے اور دور رسالت ختم بھی میرے آقا نے فرمایا. اسی کا ترجمہ کیا امام نے, فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ہر چیز ہی عرف و اعلیٰ برتر و بالا اللہ نے عطا کی. مختلف اسلوبوں سے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا قرآن کے اندر ذکر ہے. اور ایک اسلوب یہ ہے کہ دیکھیے جب امت کی بات آئی تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, حضور کے غلاموں کو کہا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو, ساری امتوں سے بہتر امت. اللہ نے اپنے حبیب پر کتاب نازل کی, کسی نبی پر کتاب نازل کر کے اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, لیکن جب قرآن نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا
کیونکہ پہلی کتابیں آتی تھی، صحیفے آتے تھے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آتی، پہلی کتاب کے احکامات کو منسوخ کر دیتی۔ اب جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی منسوخ کرنے والا حکم آئے گا۔ اس کتاب کا حکم قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اس لیے لے لیا کیونکہ آنے والا نبی آخری نبی بن کے تشریف لے آیا۔ کوئی چیز کمی نہیں، نہ حضور کی، توجہ کیجئے، نہ حضور کی کتاب میں کوئی کمی، نہ حضور کی شریعت میں کوئی کمی، نہ حضور کی تعلیمات میں کوئی کمی، نہ میرے نبی کی سیرت میں کوئی کمی، نہ میرے آقا کی صورت میں کوئی کمی۔ یعنی ہر چیز ہی، یعنی کوئی چیز تدریجی منازل طے کرتی جب اپنے عروج انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو اس پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا اور جب ہمارے آقا کی ذات اقدس تک پہنچا، اللہ نے ہر چیز مصطفیٰ کو بے مثال و باکمال عطا فرما دی۔ سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتاب تو ساری کتابوں سے اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ اور صورت بھی سب سے اعلیٰ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نبی کی ضرورت باقی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ وہ انڈائریکٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں کوئی کمی ہے۔ توجہ کیجئے، نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی ہے، یا حضور جو نظام لے کے آئے اس نظام میں کوئی کمی ہے۔ بھائی کوئی شے کمی نہیں، ہر چیز یرفع والا۔ اب کوئی یہ کہے کہ نبی آنا باقی ہے یا نبی کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے قیامت کی صبح تک انسانیت کو ہدایت کی جتنی ضرورت ہے اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ اب کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر اور حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے اور یہ گناؤنا اقدام کرنے والے، وہ لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی، بے ایمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ توجہ کیجئے نوجوانوں، میں نے لفظ جان بوجھ کے یہ بولا تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ جتنے اسلام مخالف دھڑے، اسلام مخالف طبقات ہیں، وہ قادیانی ہوں، لبرلز ہوں، جتنے بھی ہیں، وہ اسلام کے خلاف جب زبان کھولیں گے تو یہ نہیں کہیں گے اسلام یہ کہتا ہے، وہ کہیں گے مولوی یہ کہتا ہے۔ میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں یہی بات کیوں؟ کیونکہ سادہ مسلمان جب کسی سے یہ سنے گا نا کہ یہ کہہ رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کے خلاف یہ نہیں بات کرے گا، تو فوراً انتقامی رویہ اختیار کرے گا۔ اب چونکہ کالجز، یونیورسٹیز اور اس طرح کے اداروں سے ہماری جنریشن کو، نوجوانوں کو ذہن یہ بنا دیا جاتا ہے کہ بس یہ ملا، یہ مولوی، یہ عالم، ان کی یعنی ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہر بے دین کا ہتھیار، ہر بے دین کا طریقہ لوگوں کی متاع ایمان لوٹنے کا یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جو زبان کھولنا چاہتا ہے وہ مولوی کا نام لے کے کھول دیتا ہے۔ بھئی یہ عبرت والی باتیں ہیں، یہ سنانا ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان خواب غفلت سے باہر آئیں اور وہ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو ٹی وی اینکر ملیں گے پینٹ کوٹ پتلون میں کسے ہوئے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے اور مختلف ٹاک شو کے اندر وہ جناب والا جو نا وہ گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے یہ بات آپ کو مولوی نہیں بتائے گا۔ بھئی اللہ کے بندے، مولوی نے اپنے پاس رکھ کے کرنی کیا ہے؟ بھی جب بات بتانے والی ہے تو ہم کیوں رکھیں گے؟ یہ مولوی نہیں بتائے گا، میں مولوی کیوں نہیں بتائے گا؟ بھئی بات میں آ رہی ہے، میں یہاں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مولوی نہیں بتائے گا۔ ایک ہے وہ آج کل نا وہ سوشل میڈیا پہ تو وہ کسی پروگرام میں آگے گئے یہ بات آپ کو مولوی نہیں بتائے گا۔ بھئی تو دس لڑی دسنی گل، مولوی کیوں نہیں بتائے گا؟ ہاں اگر کوئی صحیح عالم ہے، شریعت و دین کو جاننے والا، تو وہ دین کے تقاضوں کے مطابق بات کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دین کی کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ فرق مراتب یہ جاننا
ایکسپرٹ دین کا جو عالم ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور جو صحیح معنوں میں دین کا عالم ہے وہ یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ دانت دیو تھوڑی تجھے ذرا، کیونکہ میں نے شعر بھی آپ کے سامنے پڑھے اور باتیں سمجھانے والی بھی کرنی ہے۔ میرا کوئی مقصود کوئی اور نہیں ہے، میرا مقصود یہ میں سفر کر کے آیا ہوں، تو جس مقصد کے لیے آپ نے پروگرام منعقد کیا ہے وہ مقصد پورا ہو، ہماری محفل ہدایت سے بھرپور ہو، جو آئے ہیں وہ لے کے جائیں۔ ذوق والی بات بھی انشاءاللہ آئے گی، میں کرتا جاؤں گا، لیکن اصل ٹارگٹ اور مقصد یہ ہے کہ ذہن سازی اور یہ بتانا کہ کس طریقے سے ہماری قوم کو، جنریشن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ بھائی جو صحیح معنوں میں عالم ہے وہ دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو۔ انزلوا الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو، ہر بات ہر بندے کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان اور چیپٹر قائم کیا، توجہ کیجئے، عنوان کا نام ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ اس بات کا بیان کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ علم کی بات سمجھ لیں گے اور وہ سمجھ نہیں سکتے، یہ عنوان قائم کیا۔ اور اس کے نیچے حدیث لے کے 127 نمبر حدیث، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حدثوا الناس بما یعرفون، تم لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم وہ حدیثیں بیان کرو گے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، جہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ رسول کا انکار کر بیٹھیں گے، رب رسول کی تکذیب کر بیٹھیں گے، لہذا وہ حدیثیں ان کے سامنے بیان ہے۔ اور پھر 129 نمبر حدیث لے کے آئے امام بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ الا ابشر الناس، حضور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے یہ میں جا کے لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا، نہیں۔ حضور خود حدیث بیان کر رہے ہیں، معاذ بن جبل کو حدیث بتا کے انہوں نے پوچھا حضور یہ جو آپ نے حدیث مجھے سنائی ہے میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں؟ فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، یہ لوگوں کو نہیں بتانی، مجھے خوف ہے کہیں لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ حدیث رسول ہے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو بتا رہے ہیں، لیکن معاذ کو بتایا اور کہا آگے نہیں بتانا۔ آگے پتہ چلا خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کر، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کر، کہا لا انی اخاف ان یتکلوا۔ اور صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیں، حدیث نمبر 14، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا کان لبعضهم فتنہ، فرماتے ہیں کہ تو حدیث بیان نہیں کرتا وہ جو لوگوں کی عقلوں سے ماورا ہو، یعنی اگر تو ایسی حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرے گا لا تبلغ عقولہم، جہاں تک ان کی عقل نہیں پہنچ سکے گی، تو فرماتے ہیں کان لبعضهم فتنہ، وہ حدیث بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ ان احادیث و روایات سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر عالم دین کے تقاضوں کے مطابق کچھ باتیں عوام کے سامنے ان کی ذہنی سطح کے پست ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کرتا یا سکپ کر دیتا ہے حکمت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ دین کے علم کو چھپانا نہیں ہے بلکہ دین کی حکمت اور تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب اگر کوئی مذہبی سکالر نام نہاد، ویسے تو ہوتے نہیں، نام دیا ہوتا مذہبی سکالر، ساری زندگی انگریزی پڑھتے گزر جاتی ہے، کوئی جناب ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، کوئی جناب
جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کر کے اپنے جناب سرکاری ملازمتیں بھی کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ بھی لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اب لاوارث ایک ہی فیلڈ ہے، وہ دین کی فیلڈ ہے۔ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لیں اور پڑھ کے شروع ہو جائیں، مذہبی اسکالر بن جائیں، لوگ عالم بھی مان لیں گے، چاہے قرآن اوپر دے کے پڑھنا نہ آتا ہو، چاہے ران کو عربی میں پٹ کہتا ہو، ران کو عربی میں پٹ کہتا ہو، جو احوت کو احوت پڑھتا ہو، احوت کو، جو طفل مکتب کو طفل مکتب کہتا ہو، وہ بھی مذہبی اسکالر۔ وہ کہتے ہیں جی نوجوان عالم دین فلاں ٹی وی چینل پہ بیان کریں گے، تو اب وہ کہتے ہیں لاوارث ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ملے نا جو کہتے ہیں مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، تو سمجھ لیں کہ یہ مولویوں کی آڑ میں دین پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ جب بھی اسلام کے خلاف بات کریں گے نا، آپ ان کے مربیوں کے سوشل میڈیا پہ بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے مربی، ان کے جو نام نہاد خلیفہ ہیں، وہ جب بھی بولے گا نا، وہ کہے گا پاکستان میں مولوی یہ کرے، پاکستان میں مولوی وہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرے گا مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہے گا تو پھر تو ان کی ساری کی ساری دالی سمجھے کالی ہو جائے گی نا، خراب ہو جائے گا، آگے سودا بکے گا نہیں، تو کہے گا مولوی۔ اور سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے پہلے ذہن خلاف مولویوں کے، علماء کے، مذہبی طبقے کے خلاف ذہن بن گیا، تو اب ان کا وار قادیانیوں کا اور ایتھیسٹ کا جو وار سب سے پہلے چلتا ہے تو وہ سکولی کالجی طبقے پہ چلتا ہے۔ اس وقت جتنی جنریشن قادیانیت اور الہاد کا شکار ہو رہی ہے، آپ اس کا سروے کریں، ان کو دیکھیں، دینی مدارس سے نہیں، مدرسوں کے فارغ و تحصیل نہیں، وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ملحد ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے آپ دیکھ لیں، آپ سروے کر کے دیکھیں، کوئی بھی اگر ایتھیسٹ ہوا تو اسے پوچھیں کہ آپ کس مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، آپ نے کس عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھا، کہاں سے آپ نے دین کا علم حاصل کیا، تو بالکل 0/0، صفر، دینی کوئی نالج نہیں، کوئی علم حاصل نہیں کیا، ساری زندگی پینٹ کوٹ پتلون اور انگریزی پڑھتے گزر گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چسکا وہ سمجھے کہ دل پشوری کے لیے 2 کتابیں اردو کی پڑھی اور وہ محقق اور سکالر بن بیٹھے، اور اپنا بھی ایمان برباد کیا اور اپنے ساتھ لوگوں کا بھی ایمان برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ان کا شبہ سمجھیے، اشکال سمجھیے، وہ کہتے ہیں نبوت تو رحمت ہے، نبوت تو ایک رحمت ہے، نبوت تو نور ہے، نبوت تو روشنی ہے، اور مخلوق خدا کو ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، قیامت تک رحمت کی ضرورت رہے گی، روشنی کی ضرورت رہے گی۔ آپ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کو روشنی سے محروم کر دیا۔ ہم کہتے ہیں احمقو تمہیں مغالطہ لگا، یا جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ اختیار کر رہے ہو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ روشنی ختم ہو گئی؟ ہم کب کہتے ہیں کہ رحمت ختم ہو گئی؟ بھئی ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنایا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ محبوب کی رحمت قیامت تک پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہم روشنی کے لیے بلب جلاتے ہیں، کبھی ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں، کبھی ضرورت زیادہ ہو تو بڑا راڈ لگا لیتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت ہو بڑا فانوس لگا لیتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ روشنی ہم تب ان چیزوں سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ضرورت ان سے پوری کرتے ہیں جب دوپہر کا سورج چمک نہ رہا ہو۔ جنہوں صبح لگی سبحان اللہ کہہ دو سارے مل کے محبت نہ، جب دوپہر کا سورج چمک نہ رہا ہو تو ضرورت تب پوری کی جاتی ہے، اور اگر دوپہر کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو پھر بلبوں کی، ٹیوب لائٹوں کی، پھر راڈوں کی، پھر فانوسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا تو نبوت کا وہ
میرے کریم آقا شمس بن کے تشریف لائے ہیں کہ اب قیامت کی صبح تک میرے مصطفیٰ کی نبوت کا سورج چمکتا رہے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ ہم کب کہتے ہیں کہ روشنی ختم ہو گئی؟ ہم کب کہتے ہیں کہ رحمت ختم ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں جب حضور رحمت للعالمین بن کے آ گئے اور کائنات کو اپنے نور نبوت سے چمکانے کے لیے آ گئے، تو اب کسی اور نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی۔ میرے آقا کی سیرت بھی با کمال ہے، صورت بھی بے مثال ہے، اور شریعت بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے امت بھی آپ کو سب سے افضل عطا کی ہے۔ بھائی اس امت جیسی تو امت نہیں ہو سکتی، تو اس امت کے نبی جیسا کو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ جب سم سے چمن میں سروے چمان نہیں، وہ کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا ہے کہ نبی بھی جن سے مستغنی نہیں ہے۔ بس آخری بات کر کے بعد مکمل کرنی ہے۔ یہ تو دنیا میں حضور کی عظمت شان ہے کہ جو اللہ نے کائنات میں کل نبیوں کو عظمتیں دی ہیں، اللہ نے ساری اکٹھی کر کے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ میلاد کی رات ہی اللہ نے محبوب کو دے دیا آتول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ دنیا میں آ چکے، دے دو۔ کیا فرمایا؟ صفت آدم، مولد شیس، شجاعت نوح، حلم ابراہیمہ، لسان اسماعیلہ، ردا اسحاقہ، فصاحت صالح، رفت ادریس، حکمت لقمان، بشرا یعقوبہ، جمال یوسف، صبر ایوبہ، قوت موسیٰ، تسبیح یونسہ، جہاد یوشع، نغمت داؤد، ہیبت سلیمانہ، وقار الیاسہ، عصمت یحییٰ، قبول زکریا، زہد عیسیٰ، علم الخضر، وعقم سوہ فی اخلاق النبیین والمرسلین، انہ سید الاولین والآخرین۔ اور قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص اللہ کے محبوب سے مستغنی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1904 نمبر، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام۔ ساری مخلوق خدا قیامت کا دن ہوگا، یرغب الی الخلق کلہم، ساری کل کی کل مخلوق خدا قیامت والے دن میری طرف رغبت کر رہی ہوگی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ جد الانبیاء خلیل اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری انبیاء کی نسل ابراہیم علیہ السلام سے چلی، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن حضور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
یہ حضور کی شان ہے. اب کوئی کلمہ پڑھ کے کہے کہ نہیں حشر دے دن جدوں توپنے سے دونا کوئی نبی تے ولی تے کم نہیں آنا. اچھا جو یہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, کیونکہ حضور کا فرمان ہے شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے, پر ملے گی اسے جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا. جو کہتا نہیں کسے کوئی کام نہیں ہونا, تو بھئی تیرے کام نہیں ہونا, ساڑھے اللہ دے فضل و کرم نہ نبیاں بھی کام ہونا, ولیاں نے بھی کام ہونا ہے. اور حضور نے تو کام اس طرح آنا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں, میرے آقا فرماتا ہے یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم بھی قیامت کے دن میری طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ حضور کا مقام ہے, یہ حضور کی شان ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کا ترجمہ کرتے لکھا, امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اچھا شاعر شعر لکھتے ہیں تو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں, کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. امام فرماتا ہے پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, ہاں البتہ شرع کا ہے جنبہ مجھ کو. شریعت کا پاس میں کرتا ہوں, حضور کی شریعت کا دفاع میں کرتا ہوں. فرماتے ہیں پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, ہاں البتہ شرع کا ہے جنبہ مجھ کو. ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف لوزینہ میں سیر تو نہ بایا مجھ کو. ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ, بیجا سے المنت للہ محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. اور فرماتے ہیں نعت خانوں میں بتاتا ہوں حضور کی نعت کس طرح لکھنی ہے. رہبر کی ضرورت ہے تو سنو. فرماتے ہیں توشہ میں غم و اشک کا سماں بس ہے, افغان دل زار خودی خام بس ہے. رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو, نقش قدم حضرت حسان بس ہے. نعت اس طرح لکھو جس طرح میرے آقا کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت نے. اللہ اکبر. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے جو عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی ہے, کسی چیز پہ تکیہ بھروسہ نہیں. امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے گا. بڑی محبت والی گل کر دی ہے. اب یہ جو آپ نے کلام لکھا نا,
امام اہل سنت نے جو کلام لکھا ہے نا، مرزا غالب بڑا معروف شاعر تھا اردو زبان کا، اس نے ایک سنگلاخ زمین پہ بڑا ایک مشکل قسم کی صنف ہے شاعری کی، اس نے کلام لکھا. یہ اس نے اپنے محبوب مجازی کے بارے میں کلام لکھا تھا، اور اس کا مضمون یہ تھا، کچھ لفظ اس طرح کے اشعار ہیں. وہ اپنے محبوب کے بارے میں شکوہ کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ جس کو ہو جانو دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب یہ شعر لکھے پڑھے بیان کیے گیا کہ حضور مرزا نے اپنے محبوب مجازی کے بارے میں یہ شعر لکھے ہیں، تو امام اہل سنت کا عشق رسول ٹھاٹھے مارنے شروع کر دیا. امام نے قلم اٹھایا اور امام لکھتے ہیں پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، اور جانے گئے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں. مرزا تو اپنے محبوب کی گلی میں جائے تو تجھے بے سکونی ہوتی ہے، ہم محبوب کی گلی سے آئیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں. وہ کہتا دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں، ان کی گلی میں کیوں. رب العزت ہمارا سب کا عشق و محبت رسول سلامت رکھے. عشق ہی ساری چیز ہے. امام فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز و فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. عشق رسول بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق اور محبت میں زندگی اسی میں موت نصیب فرمائے.